الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش 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 دروش. حضرات محترم जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम जामिया हफ्सा लिल बनात
کے تحت حضرت مولانا مفتی صاحب داد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے منعقد فرمایا سو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کے علم، عمل، آبرو، عزت، مال، جان میں برکت عطا فرمائے، کہ وہ تنگی ترشی کے عالم میں امت کی بیٹیوں کو قرآن و حدیث کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ فرما رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب سعید کے خلاصہ عالم با عمل ولی کامل ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے ادارہ جامعہ دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے، جو ابھی چند منٹوں بعد آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور بچیوں کو بخاری شریف کی آخری حدیث سنائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی بخاری شریف کی پہلی حدیث یعنی امام بخاری نے جو پہلا سبق پڑھایا وہ تلاوت۔ حضرت کون سی حدیث پڑھائیں گے؟ آخری حدیث میں نے پڑھ دی پہلی، تو ابتدا ہوگی تو انتہا ہوگی نا۔ پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایمان اس سے شروع نہیں فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ والد واجد کا نام اسماعیل۔ کیا نام ہے؟ اسماعیل۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں، مدینہ کے رہنے والے مکہ مکرمہ کے بھی رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے علاقے یہ ابھی جو ریاستیں آزاد ہوئی روس کے تسلط سے
آپ کے علماء نے مجاہدین نے جہاد کیے. یہ سمرقند اور بخارا. کون سا علاقہ تھا؟ بخارا. تو بخارا سے ہی اس کتاب کو موسوم کیا بخاری. پٹھانوں بڑے خوش نصیب. مکہ مکرمہ میں ایک روایت کے مطابق 16 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال لگا دیے اس کتاب کو لکھتے ہیں. ایسے نہیں لکھی گئی. ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو فرماتے، غسل فرماتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر استخارہ کرتے، اونگ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، آپ سے تصدیق لیتے، آقا یہ آپ کا فرمان میرے تک پہنچا ہے، میں اس کتاب میں درج کر رہا ہوں. بچپن میں پیدا ہوئے نا، والد دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے تھے. یتیم. عبدالجبار خان صاحب میری بات سنیں. بیٹے کو فرمان. امام بخاری پیدائش کے بعد کیا ہو گئے؟ بولے یتیم. ابا نہیں. اماں کو فکر لاحق ہوئی، بیٹا ہے میرا، غربت ہے، افلاس ہے، اوپر سے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، تعلیم حاصل کرنی ہے. قسمت کی بات. کچھ عرصہ گزرا، آنکھوں سے بھی نابینا، آنکھوں سے بھی نابینا ہو گئے. اب اس پر مستضعف. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ماں کوئی معمولی ماں نہیں تھی. یہ اماں کوئی معمولی اماں نہیں تھی. صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول. جب بھی نماز پڑھتی اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ ایک تو نے میرا مجازی خدا، میرا سرتاج، میرا خامن، اس کا سایہ سر سے اٹھا لیا ہے، میں تیرے سہارے پر زندہ ہوں. یہ میرا معصوم خدا جس سے مجھے علم کی روشنی نظر آ رہی تھی، اللہ تو نے ان کی آنکھوں کی روشنی لے لی ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی لے لی ہے. اللہ مہربانی فرما، میری دعاؤں کو قبول کر اور میرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرما، بصیرت بھی عطا فرما اور بصارت بھی عطا فرما. بصیرت بھی اور بصارت بھی، یعنی آنکھوں کی نورانیت بھی اور دل کی نورانیت بھی اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما ما منعت. اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے. اما اللہ کے حضور جھولی پھیلاتی ہے کہ تیرے کرم سے
کریم کون سی شے ملی نہیں ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں یہ ماں کی دعائیں ماں جھولی پھیلا کر دامن پھیلا کر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور میرا مالک لم یزل ماں کی دعا کو رد نہیں فرماتے ماں بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے جن کو اللہ نے دی ہے قدر کریں اس ماں کی خدا کی قسم ماں جب بیٹھ کر بیٹے کے لیے دعاؤں کے ہاتھ کھڑے کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ فوت ہوئی رب لم یزل نے فرمایا کریم پہلے تیری ماں زندہ تھی تو مجھ سے ناز کرتا تھا لاڈ پیار کی باتیں کرتا تھا اماں دعائیں کرتی تھی اب ذرا خیال سے بات کرنا وہ تیری دعائیں کرنے والی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے میرے دوستوں میرے آقا نے میرے مولا نے حضرت محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کی قدر پر بہت زیادہ زور دیا ہے ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے میں امک تیری ماں کا وہ پھر کہتا ہے آقا اور کس کا حق ہے میں امک تیری ماں کا وہ پھر کہتا ہے آقا کس کا زیادہ حق ہے فرمایا امک 3 مرتبہ فرمایا امک وہ پھر عرض کرتا ہے آقا کس کا زیادہ حق ہے 4تھی مرتبہ فرمایا پھر ثم ابو پھر تیرا باپ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 4تھی مرتبہ والد کا ذکر فرمایا 3 مرتبہ کس کے بارے میں ماں کے بارے میں میرا یہ عنوان نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میں بزرگوں اماں نے دعا کی کرتی چلی گئی مالک لم یزل نے قبولیت سے نوازا ایک رات خواب میں دیکھتی ہیں اللہ فرماتے ہیں اے اماں امام بخاری کی اماں اللہ ماں سے بڑا پیار کرتا ہے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ اللہ نے حضرت امام بخاری کی والدہ خواب میں دکھلا دیا اما تیری دعا قبول ہو گئی ہم نے تیرے محمد کو بصیرت بھی دے دی ہے بصارت بھی دے دی ہے آنکھوں کا نور بھی مل گیا آپ صبح اٹھی دیکھتی ہیں تو بیٹا بینا ہو گیا ہے بینا ہو گیا ایمان کی دعائیں اللہ نے قبولیت سے نوازا کتابیں تو احادیث کی اور بھی بہت ہیں علماء نے لکھی ہیں محدثین نے لکھی ہیں مفسرین نے لکھی ہیں لیکن جس قبولیت سے اللہ نے اس بخاری کو نوازا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری توجہ میری طرف فرمائے بھائی تو
میں عرض کر رہا تھا امام بخاری نے باب باندھا کیف کان بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا وحی بتایا کہ یہ جو میں دین بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلا سبق امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ پڑھا رہے ہیں لوگوں، سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ جو پڑھائیں گے وہ انما الاعمال بالنیات، بالنیات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ امام بخاری پڑھا رہے ہیں پہلا سبق، اور میں نے بتایا شروع ہو رہی ہے وحی سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، عالم پیدا ہوئے، مولانا پیدا ہوئے، مفتی سماع اللہ صاحب پیدا ہوئے۔ اللہ نے جو سب سے پہلا سبق پڑھایا، سب سے پہلا سبق جو پڑھایا بچے کو وہ کون سا سبق ہے؟ ابھی بچہ جو اماں کے پیٹ سے، بطن سے نکل رہا ہے، اس کا حافظ محافظ بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کو سبق پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ رونا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ رونا۔ آپ نے لوگ ہیں، میں نے ابھی حدیث بیان کیا، آپ رو رہے تھے۔ اللہ نے پہلا سبق پڑھایا رونا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ جو بچہ نہ روئے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، کیونکہ رویا نہیں ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا ہے؟ رونا۔ کہ بچہ جانتا کچھ نہیں ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، سنتا کچھ نہیں ہے، بولتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے سبق پڑھا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے، رونا ہے۔ تو روئے گا تجھے دودھ ملے گا، تو روئے گا تیری اماں تجھے اٹھائے گی، تو روئے گا۔ ایسے ہے کہ تو روئے گا، تیرے والدین پریشان ہوں گے، خدا اس کو کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، کسی اور جگہ تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ زور سے بولے۔ اللہ نے پڑھایا۔ جب تو روئے گا تیری اماں کو رحم آئے گا، جب تو روئے گا تیرے بابا کو رحم آئے گا، جب تو روئے گا تیری بہن کو ترس آئے گا، جب تو روئے گا تیرا بھائی تجھے اٹھائے گا، جب تو روئے گا تیرے ماں باپ کو رحم آئے گا، جب تو بڑا ہو کر میرے سامنے روئے گا تو میری ذات کو تجھ پر ترس آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پشیمان ہو کر پریشان ہو کر میری درگاہ میں آتا ہے، میں یعلم السر واخفا، میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ فرمایا یہ کہتا ہے یا رب ابھی اغفر لی نہیں کہتا، اغفر لی نہیں کہتا، میں آواز دیتا ہوں اتعلم ان له ربا، کیا تو بھی جان گیا کہ تیرا بھی کوئی رب ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے اللہ کے ہاں رونا دھونا
اسی کے لیے ہے جی، اور رونا بھی اسی کے آگے چاہیے، اسی کے سامنے چاہیے، کیونکہ انبیاء کا بھی یہی سبق ہے، انبیاء کا بھی یہی سبق ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، اولو العزم نبی اللہ کے، جب یوسف علیہ السلام گم نظر نہیں آتے، اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میرا رونا دھونا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میری اماں، آپ کی اماں حضرت اماں عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین میں طوفان بدتمیزی باندھا، اماں اپنے والد کے گھر میں آئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا عائشہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میری دنیا اندھیر ہو گئی کہ میرے آقا مجھے ایسے فرما رہے ہیں۔ میں پریشان اس مصلی پہ بیٹھی ہوئی یہی کہتی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرا رونا دھونا، میرے آنسو جی، میرے آنکھوں کے یہ پانی اللہ جو ہے یہ تیرے لیے آئے۔ سب سے پہلا سبق کون کا سبق بولے؟ اللہ نے سکھایا ہے رونا دھونا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ روتا ہے، اس کی مثال ایسے سمجھے میری مائیاں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، اور جناب اس میں جھاڑو لگانا ہوتا ہے، بچے کو نہلا دھلا کر سلا کے چلی جاتی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، ایک کنال کی حویلی ہے، 2 کنال کی حویلی ہے، پیچھے سے بچہ اٹھتا ہے رونا شروع کرتا ہے، یہ اماں جو ہے یہ جھاڑو بو کر دوسری اپنی بہن کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ جھاڑو تم لو، میری تھن وہ پسنے لگی ہے، دودھ بننے لگا ہے، محسوس ہوتا ہے میرا بچہ جاگ گیا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، بچہ رونے لگے، اماں کا دودھ چھاتیوں سے ابلنے لگتا ہے۔ اگر بندہ رونے لگے اللہ کی رحمت چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند۔ اس کے بعد پھر وہ سبق جو ماں باپ اپنے بچے کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، مفتی صاحب کو بلاؤ، ابھی میرے بچے کے کان میں کیا کہے، زور سے بولے۔ یہ میں امام بخاری کا پہلا سبق اور آپ کا میرا پہلا سبق، کانوں میں کیا دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پہلا سبق، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، تکبیر پڑھ دی گئی، بتلا دیا گیا ہے آنے والے تیرا سب سے بڑا رب، تیرا پالن ہار، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟
بول کون ہے؟ اشارہ کر دیا اللہ کی توحید کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی توحید کی طرف کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کس کی طرف؟ یہ پیدا ہوتے ہی ہمیں بتلایا گیا دین. بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بولے لیکن ہم اس سبق کو بھول گئے اور ذمہ لگا دیا یہ تو وہ نہیں ہوتا. بلا لوگ یہ کریں، ہمیں کیا، ہم نے تو مال بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے اور ٹرانسپورٹ چلانی ہے، زمیندارہ کرنا ہے، زراعت کرنی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمیں حواس خمسہ عطا کیے، محسوس کرنا عطا کیا. اس نے ہمیں عقل عطا کی. بعض چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے سمجھی جاتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جو عقل سے سمجھی جاتی ہیں. جہاں عقل رک جائے، حواس خمسہ جواب دے جائے، پھر آگے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وحی فرمائی ہے، قرآن و حدیث میں جو احکامات بتلائے ہیں، اب ان پر چلنا شروع کر دو. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ابتدائی حدیث جو میں نے پڑھی، امام بخاری نے فرمایا کہ سب سے پہلی حدیث جو میں اس کتاب میں درج کر رہا ہوں، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، کہ تمام جو تمہارے اعمال ہیں، ان اعمال کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا دار و مدار نیت پر ہے. کس چیز پر ہے؟ تو نیت میں اخلاص، نیت میں اخلاص. جب تک اخلاص نہیں ہوگا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بولے نہیں ہوگا. مجھے قاری کفایت اللہ کہتے ہیں لوگ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بڑی آواز بڑی سر لگا کر، لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، لوگ مجھے داد دیں، لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، لوگ مجھے بڑے بڑے نام سے پکاریں، دن قیامت کے ہو